शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ अमान साहब ने काफ़ी फील्ड कवर कर लिया है, मेरे लिए कोई ख़ास बात कहने की अभी बची नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें, मुल्क में बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, अपना अपना नुक्ता नज़र, कोई पॉलिटिकल लोग हैं तो पॉलिटिकल नुक्ता नज़र। हमारा ये जो फोरम है ये नॉन पॉलिटिकल फोरम है, और नंबर 2 हमारा जो मेन कंसर्न है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तानियत है, और हम जो भी बात कहेंगे वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से रिलेटेड और पाकिस्तान की सलामती से रिलेटेड हमारी बातचीत होगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक मुल्क के अंदर पारे को बढ़ाने की बजाय हमें मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए जो इंटरनल ये जो हमारी क्लाइमेट है टेंशन की, इसको कम करने की ज़रूरत है। मुल्क में इत्तेहाद की ज़रूरत है और मुल्क को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। मैं चंद एक चीज़ों को टच करूँगा जिनका सारों का ताल्लुक पाकिस्तान के दिफा के साथ है और पाकिस्तान की सलामती के साथ है। देखें, सबसे पहली बात समझने वाली, और हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है? पाकिस्तानी अवाम है, बिकॉज वही हमारी स्ट्रेंथ है। अफवाज पाकिस्तान की ताकत का मंबा भी अवाम की ख्वाहिशात हैं और पूरी पब्लिक ओपिनियन है। तो मैं एक सिपाही की हैसियत से, एक अदना मैं सियासी वर्कर भी हूँ, मैं एक कॉलमिस्ट भी हूँ, एक राइटर भी हूँ। मैं विद ऑल ऑनेस्टी आपको जो चंद एक बातें बताऊँगा वो मैं लोगों की मैं चाहता हूँ कि वो इसको कम्प्रीहेंड करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि मई में हमारी इंडिया के साथ लड़ाई हुई, और उन 4 दिनों में इंडिया को जो सबक हमने सिखाया वो अल्लाह के करम से एक ताज़ा हवा का झोंका था। पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के सारे मुसलमान कौम के लिए एक था कि जी पाकिस्तान जो अल्लाह के नाम पे हासिल हुआ है, उसने एक इतने बड़े दुश्मन को किस तरह ज़ेर किया, और वो जो शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे थे और सब कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ? उस हजीमत के बाद हमने इंडिया की ख्वाहिश के मुताबिक सीज फायर हुआ, लेकिन इंडिया ने फिर फौरन ये कहा कि हम ये ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखेंगे, और उन्होंने जारी रखा। हम दैट इज़ वाई कल भी मैंने टेलीविजन नेटवर्क्स पे कहा है कि हम हालत जंग में हैं। इस वक्त पाकिस्तान को कैजुअल्टीज हो रही हैं, और ये इतना खून बहाया गया है कि हमारी 71 और 65 की जंग, जिनके हम वार वेटरन हैं, और मेरे साथ वाइस एडमिरल अलीम साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं नेवी के, ये लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे के बंदे हैं, बहुत तजर्बाकार हैं। ब्रिगेडियर हारून साहब हैं, एक बहुत बड़े राइटर, और उनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, एंड कंट्री में नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इनके राइट अप्स को लोग बड़ा मानते हैं। इसके आगे ब्रिगेडियर तारिक, मियाँ तारिक जो हैं, सितारा जुरत, ये भी जंग के सितारा जुरत हैं ये वो। इसी तरह अजीम साहब हैं, आगे हमारे सेक्रेटरी जनरल कमांडर अरशद साहब हैं जो नेवी में एक ब्रिगेडियर का ओहदा है, और खालिद है एक हमारा सोल्जर है जो नेवी से उनका ताल्लुक है, और पूरी पाकिस्तान। तो इन सब के बिहाफ पे, और जो हमारे एक्स सर्विसमैन है तकरीबन 3.4 मिलियन, आई एम श्योर कि जो मैं बातें कर रहा हूं या करूंगा उससे वो सब मुत्तफिक होंगे। उसकी वजह यह है कि हम ये कहना चाहते हैं, नंबर 1 हमारा अजली दुश्मन इंडिया है। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की, और हमारी फौज और ट्राई सर्विसेज और फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब की क़यादत के अंदर खुदा के करम से और कौम की दुआओं के साथ हमने एक फतह हासिल की। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि हम ये ऑपरेशन को जारी रखेंगे, और उन्होंने हाइब्रिड वार शुरू की। हाइब्रिड वार के बाकी एलिमेंट्स भी हैं, हमें डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ लेके जाने की, हमारी जो मईशत को करने के लिए कि, लेकिन 2 चीजों पे उन्होंने काम किया। एक तो उन्होंने टेररिज्म जो है उसको प्रमोट करने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया, और कर रहे हैं। उनको फंड भी कर रहे हैं, उनको हर तरह की उनको हल्लाशेरी भी कर रहे हैं, उनके लीडर्स को वो करके दिल्ली में भी बुलाया है, वहां भी सो फार यानी कि कश्मीरियों के खिलाफ भी वो बोले हैं। तो एक तो ये हमें जरा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये इंडिया स्पॉन्सर्ड हो रहा है, हम हालत जंग में हैं। और इस वक्त फिर क्या रिक्वायरमेंट है, इंडिया का मिशन क्या है?
مشن ہے آرم فورسز کی کریڈیبلٹی کو ایروڈ کرو. اس کو ایروڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو نشانہ بناؤ اور ان کو برا بھلا کہو اور ان کے خلاف. اور پھر ان کو جب یہ پتہ لگا کہ پاکستان آرم فورسز کی لیڈرشپ کی پذیرائی جنرل آصف منیر صاحب کی قیادت میں دنیا کے کونے کونے میں، اور امریکہ کے صدر اور امریکہ جیسا جہاں ہنود و یہود کا گڑھ ہے، وہاں اگر انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے تو کیا ہمیں اس کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اپنے ملک کے لیے؟ ڈپلومیٹکلی، اکنامکلی، سیکیورٹی وائز اب اپنی کوشش کرتے ہیں. یہ انڈیا کو ناپسند ہے. سو دیٹ از وائی پاکستان کو اگر زیر کرنا ہے تو پبلک کی دعاؤں کے ساتھ جو سٹرانگسٹ ادارہ ہے وہ آرم فورسز کا ہے. سو سینٹر آف گریوٹی آرم فورسز میں ہے، اور آرم فورسز کے اندر سینٹر آف گریوٹی اس کی لیڈرشپ میں ہے. سو دیئر فور اٹیک دی لیڈرشپ اور اس کو ایروڈ کرو اور طرح طرح کے الزامات بناؤ. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم سولجرز کے ساتھ ہیں، ہم آفیسرز کے ساتھ ہیں، ہم جو ہیں وہ تو ہم تو ایک لیڈر کو کر رہے ہیں. دیکھیں آپ یہ ہمیں مت سکھائیں. آپ جب ایک ادارے کے، ایک پاکیزہ ادارے کے لیڈر کو نشانہ بنائیں گے تو آپ ادارے کو نشانہ بنا رہے ہیں، آپ اس کو ایروڈ کر رہے ہیں. لیڈر کے بغیر ادارہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو دیر فور یہ ایک مضمون کوشش ہو رہی ہے جس کے اندر سوشل میڈیا پہ. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ جو پراپیگنڈا ہے یہ ملک کے اندر سے بھی جنریٹ ہو رہا ہے اور ملک کے باہر سے بھی جنریٹ ہو رہا ہے. اور پھر اس کو اٹھا کون رہا ہے؟ انڈیا کا میڈیا، اسرائیل کا میڈیا. اسرائیل کے پیریاڈیکلز آپ دیکھیں، ان کے جو بہت سے ایسے جو میگزینز ہیں اور ان کی نیوز پیپرز کے ساتھ، اور انڈیا نے تو بالکل اعلان ایک قسم کا وہ کر رہے ہیں. تو دیر فور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ایک طرف آپ الزام اور ابیوسو لینگویج آپ یوز کر رہے ہیں. دیکھیں ڈفرنسز ہوتے ہیں. کوئی ملک ایسا نہیں جہاں ایک پارٹی کی حکومت ہو اور سارے کہیں کہ بس یہی ہمارا بادشاہ ہے. نیور ایور. آپ امریکہ میں دیکھ لیں، وہ ٹرمپ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں دینے دیتے جب بائیڈن کا ذکر نہ کرے. بائیڈن کا جب موقع تھا وہ اس کو کیا کچھ کہتے تھے. پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل بیٹلز لڑتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی ملک کے اندر آپ اپنے آرم فورسز کے ادارے اور ان کے سربراہوں کو نشانہ بنائیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ عراق کے اندر جو ہے امریکن فوج ہار کے گئی ہے، کوریا میں امریکن فوج ہار کے گئی ہے، ویتنام میں امریکن فوج نے آلموسٹ ادھر ساری چیز کے اوپر بھاگے ہیں، اور لاسٹ ان کا کانٹیجنٹ اتنی حالت خراب تھی کہ امبیسی کے چھت سے ہیلی کاپٹروں پہ لے کے نکلے ہیں. کیا وہاں انہوں نے آرم فورسز کی لیڈرشپ کو متون کیا ہے یا اپنے اداروں کو کیا ہے؟ آپ اپنے اداروں کو تھاپڑا مارتے ہیں، آپ کہتے ہیں. اور اللہ کے کرم سے پاکستان تو ایک ایسا آرم فورسز ہے ہماری، ہم سب سولجرز ہیں، ہم نے وار ویٹرنز ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہوا کہ یہ تو ادارہ ایسا ہے کہ خدا کے کرم سے اتنے بڑے دشمن کا 1947 سے لے کے آج تک کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم اس کو کبھی آگے نہیں آنے دیتے. بخدا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی آرم فورسز خدا کے کرم سے دنیا کی چند بہترین پروفیشنل آرمیز میں سے. اور یہ کیوں ہے؟ بیکاز آف اٹس لیڈرشپ. بیکاز دی لیڈرشپ گیوز یو دی ڈاکٹرینز، دی کانسیپٹ فار فائٹ، حوصلہ، ایک میرٹوکریسی ہے جو ہمارے اندر. ایک سولجر کا بیٹا جو ہے وہ چیف آرمی اسٹاف بن سکتا ہے. آصف منیر صاحب کے فادر ماسٹر تھے which is a very قابل احترام پورشن. آپ تعلیق ہو یا پڑھا رہے ہوں، وہ فیلڈ مارشل بنے. مجھے یہ بتائیں. اور سپاہی خود آپ دیکھیں، موسیٰ خان، ٹکا خان، جنرل سوار خان، آپ نے دیکھا کہ میرٹ کے اوپر جو اوپر آیا وہ 4 سٹار جنرل بنا، وہ کمانڈر ان چیف بنا. تو یہ ادارے کی خوبصورتی ہے اللہ کے کرم سے. یہی دشمن کو کھٹکتا ہے، اسی کو خراب کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں. اگلے دن ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس تھی، اس کے اندر انہوں نے بڑا، ان کا دل دکھی تھا. میں جب دیکھ رہا تھا کہ چونکہ ایک قسم کی وہ ان کے اندر بٹر فیلنگ اس لیے تھی کہ بہت سی چیزیں جو ان کو پتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. ہم باہر بیٹھے، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اندر سے حالات کیا ہیں اور کیا کچھ کہا گیا ہے اور کون سی چیز کہاں تک پہنچی ہے. دکھ جو افواج پاکستان اس کی لیڈرشپ کو ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ جب ہمارے لوگوں کے جو اپنے جو آپ کے ٹویٹس وغیرہ ہیں 2 دسمبر کے 5 دسمبر کے،
وہ اخباروں انڈیا اور اسرائیل کے اخباروں کی زینت بنے. تو دیر فور انہوں نے کہا کہ دیکھو دوسری بات میں یہ کہتا ہوں, آپ سب میرے خیال میں کوئی پاکستانی اس بات کے فیور میں نہیں جو ہے وہ اس کو نیگیٹ نہیں کرے گا. کیا کسی کا یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے جی ایچ کیو کے اوپر حملہ آور ہو جائے, اپنے شہداء کے؟ دیکھیں یہ کیا ذاتی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے دشمنی ہے کہ آپ نے شہداء کے سٹیچوز کو گرایا جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اور جن کی جو سائٹیشن ہے وہ دشمن نے لکھی. آپ کا جو کیپٹن کرنل شیر خان ہے اس کی سائٹیشن ایک انڈین بریگیڈیئر نے لکھ کے بھیجی کہ سلوٹ ایسے نوجوانوں کو جنہوں نے اپنے پہاڑی پہ لڑتے لڑتے اپنے لوگوں کو جانے بچاتے بچاتے کراتے کراتے اپنا خون نچھاور کر دیا کراکوم اور ہمالیہ کے پہاڑیوں کے اوپر. تو ایسے ادارے کو لیے خدا کے واسطے آپ یہ نہ کریں کہ پن پوائنٹ کر کے اور ان کو اوپر نشانہ بنائیں. یس پولیٹیکل لوگ بہت کچھ ہوتا ہے. جاپان کی اسمبلی میں آپ دیکھیں کرسیاں چلتی ہیں, لوگ ادھر ادھر کرتے کراتے ہیں, وہ بھی ایک حدود و قیود یعنی پارلیمانی آداب بھی ہیں. جس طرح سیاسی اقدار ہیں اسی طرح پارلیمانی آداب ہیں. اور اسی طرح سیولائز کنٹریز کے اندر آپ جس طرح آپ کسی کے ساتھ اگر اس کی اوکے کرتے ہیں بات تو اس کے بھی لوازمات ہیں, اسی طرح آپ اگر کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے, اس کے مطابق کرنا ضروری ہے. تو اس لیے جو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, اور پھر آپ دیکھیں دکھ کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان ہے یہ کیا ہے, ایک فیڈریشن ہے, اس میں 4 صوبے ہیں, سارے صوبے بڑے امپارٹنٹ ہیں. پھر ان صوبوں کے جو سربراہ ہیں وہ الیکٹڈ لوگ ہیں, ان کی ہم عزت بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے کندھوں پہ بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. وہ ایک امپارٹنٹ آرگنز ہیں اسٹیٹ کے. اگر ان میں سے ایک وزیر اعلیٰ یہ کہنا شروع کر دے کہ جی یہ فوجی تو بڑے خراب ہیں, انہوں نے تو مسجدوں کے اندر یہ بے رحمتی کی اور کتے باندھے رکھے ہیں اور فلانا کیا, خدا کے واسطے دس ڈزنٹ بی ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, اور یہ سراسر جھوٹ ہے. پاکستان ہمارے تو جوان لڑتے لڑتے بھی ٹائم آئے تو نماز ادا کرتے ہیں. بائی دی گریس آف اللہ جو پاکستان فوج کا جو اپنا سٹینڈرڈ ہے, دنیا کی 145 افواج میں سے پاکستان کا پروفیشنلزم میں 12واں نمبر ہے. یہ 2025 کے آپ گوگل کے اوپر دیکھ لیں کہ پروفیشنل ریٹنگ کیا ہے. اور کیا ہے ہمارا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ آلموسٹ سب سے کم ہے, ان میں سے 9 ارب ڈالر. اور آپ دیکھیں کہ باقی جو کنٹریز ہیں کسی کا 300 ارب ڈالر, آپ انڈیا جس کا مقابلہ کر رہے ہیں 80 بلین ڈالرز ان کا ڈیفنس بجٹ ہے, ان کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں. تو دیر فور یہ جو ہمارے لوگ ہیں, جو ہمارے افواج کے لوگ ہیں, یہ ہم کل یونیفارم میں تھے آج نہیں تھے, آج جو یونیفارم میں کل وہ ہماری طرح سیولین ہوں گے, لیکن ہمارے بچے آتے جائیں گے اور پاکستان کا جو ہے تحفظ اور وہ کرتے جائیں گے. تو اس لیے ایون دی چیف منسٹرز آف پروونسز ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنے کوئی پوائنٹ آپ کا ڈیفرنٹ ہے, آپ کی اوپینین ڈیفرنٹ ہے, آپ کی اگر اپروچ ڈیفرنٹ ہے تو پس چلمن آپ آئیں, پرائم منسٹر سے بات کریں, کیبنٹ کے اندر بات کریں, آپ میٹنگ کر لیں اور بتائیں کہ ہمارا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ دہشت گردی کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو یہ ہونی چاہیے. لیکن پھر جب سیکیورٹی کے ادارے جن کے پاس ساری انٹیلیجنس ہے اور جو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لائن بھی کرنی ہے, پارلیمنٹ سے گائیڈنس بھی لے لیتے ہیں, تو پھر آپ اپنی ڈگڈگی الگ تو نہیں بجا سکتے. خصوصاً جب آپ کا صوبہ ایک بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہو, جب آپ کی رسپانسبلٹی ہے لا اینڈ آرڈر کی, اور وہاں آپ کے افواج اپنا خون دے رہی ہے, اور آپ کو اس ٹائم کے اوپر جب ادھر بچوں کا محاصرہ وانا کے کالج میں ہو رہا ہے اور آپ کسی اور ایکٹیویٹی میں کرکٹ میچ میں یہ ادھر ہیں, تو آپ کا کنسرن کیا ہے؟ آپ تو مطلب ہے ہم لوگ تو خون کے آنسو روتے ہیں جب ہمارا ایک جوان شہید ہوتا ہے, ایک آفیسر شہید ہوتا ہے. آپ کو اور مجھے نہیں اندازہ کہ اس کے گھر جب صف ماتم بچتی ہے, اس کی بیوی جوان بیوی جو بیوہ بن جاتی ہے, اس کے بچے جو یتیم ہو جاتے ہیں, ان کے پیرنٹس جو بالکل بے سہارا ہو جاتے ہیں, تو وہاں کیا گزرتا ہوگا؟ ہم تو اخبار میں پڑھتے ہیں 10 جو ہے لوگوں نے جان کا قربانہ وہ شہید ہو گئے, آج 12 شہید ہو گئے, 13 شہید ہو گئے. تو اس کا تو ہمیں فوری طور پہ کچھ نہ کچھ ایکشن کرنا ہے. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو. تیسرا جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کرگز کے پریزیڈنٹ آئے تھے, کرگستان کے,
اور ان کو پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ ہمیں پورٹس تک ایکسیس ہم آپ کو دے سکتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم ساری سینٹرل ایشین ریپبلکس کو پورٹس تک ایکسیس دے سکتے ہیں. ٹوٹل جو 5-6 ہیں یہ CARs, ان کی ٹوٹل اسٹرینتھ 8 کروڑ ہے. 75 ملین جو ہم یہ ہمارے فائدے میں ہے. لیکن دی پوائنٹ از کہ ٹیررزم جو افغانستان میں ہو رہا ہے وہ ہمیں پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی دوستوں کو ملا کے, سفارتی کاری کے کر کے اس کو ڈیفیوز کرنا ہوگا. انڈیا کا یہ خواب ہوگا کہ وہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی آل آؤٹ جنگ کرائے اور ہمیں 2 ڈائریکشن وار میں دے, تو وہ کامیاب ہوگا. ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اپنی بصیرت کے ساتھ اور اپنی سفارت کاری کے ساتھ اور اپنے اعلیٰ لنکس کے ساتھ سفارتی سطح پہ, ریجنل سطح پہ, بین الاقوامی سطح پہ اس کو کم کریں تاکہ افغانستان سے ہماری دھیان ہٹے اور ہم یہ دوسرا دشمن جو ہے اس کو فیس کریں, چونکہ یہ ہمارے خلاف نبر آزما ہے. ٹیررزم, یہ میڈیا کے اوپر, یہ جو میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں, اس کے علاوہ سائبر وار کے اوپر, اس کے علاوہ یہ سفارت کاری کے اوپر, اکانومی کے اوپر. ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ یہ پیوٹن کا وزٹ ہوا ہے انڈیا کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے یہ 64 بلین ڈالر سے بڑھا کے 100 پہ لے جائیں گے. بھلے لے جائیں, یہ ان کا بائی لیٹرل ہے. لیکن وہاں بات یہ بھی ہوئی کہ ہم انڈیا انٹرسٹڈ ہے Su-57 جہاز رشیا سے لینے پہ, یا S-400 جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہم نے تباہ کیا ہے اس کو ریپلیس کرنے سے, وغیرہ وغیرہ. اس پہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا کنسرن ہے, چونکہ ساؤتھ ایشیا میں جو انڈیا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہی نہیں, سارے نیبرز کا دشمن ہے. اور اس کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں, جو اس کی اجارہ داری وہ قائم کرنا چاہتا ہے, اس سے سب لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو رشیا کو یہ چاہیے کہ ایسے ملک کے ساتھ وہ نہ کرے. اس کو اسرائیل بھی مدد دے رہا ہے, جو کہ ابھی بھی جو ڈرونز ہم پہ آئے ہیں وہ انہوں نے بھیجے ہیں. پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے یہ NFC ایوارڈ کا. اس کا بھی جو ڈیفنس سے ریلیشن شپ ہے, میں صرف وہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں NFC ایوارڈ, 7th NFC ایوارڈ کو بات چیت آج کل ہو رہی ہے کہ اس کو ریڈو کیا جائے. یہ بڑا ضروری ہے, چونکہ آئین کے اندر ایک شک یہ ہے کہ آپ اس کو بڑھا تو سکتے ہیں, شیئر کو گھٹا نہیں سکتے. یہ انلاجیکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کے ڈیفنس کی تھریٹ اگر بڑھتی ہے تو ڈیفنس کے ایکسپینسر, یہ جو آپ کے میزائلز ہیں, یہ آپ کے جہاز ہیں, یہ جو سب کچھ ہے یہ مفت تو نہیں آتا. تو ڈیفنس اگر بڑھے گا اور آپ کے جو باقی جو اخراجات ہیں, مثلا مختلف قسم کے یہ کلائمیٹ چینج کے, مثلا ڈیٹ سروسنگ ہے, مثلا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر جو آپ کے اخراجات ہیں وہ اگر صوبے نہیں لیں گے اور تو مرکز کدھر کرے گا؟ وہ لون لے گا تو ملک اور ڈیٹ میں جائے گا. ملک ڈیٹ میں جائے گا تو ڈیفنس کے اوپر خرچ نہیں کر سکیں گے. وہ نہیں کریں گے تو آپ کی سیکورٹی افیکٹ ہوگی. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات چیت ہو رہی ہے یہ صوبوں کو ساتھ ملا کے, تو آپ جو NFC ایوارڈ ہے اس کا ضرور اپنے طور پہ ایسا کریں, صوبے بھی راضی ہوں اور یہ ٹھیک ہو. اور لاسٹلی ٹو کنکلوڈ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان تھا کہ ایمان, تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ, اور یہ آپ یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. تو آج ہمیں جتنی یونٹی کی ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی بھی نہیں تھی. اور ہمیں دکھ یہ ہے کہ ملک کے اندر تو سیاسی طور پہ آپ اپنا ویو پوائنٹ, میرا اپنا ویو پوائنٹ, آئین آپ کو اجازت دیتا ہے بات چیت کریں, لیکن آئین مجھ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں لوگوں کو بہلاؤں اور کہوں کہ میوٹنی کر دو فوج کے اندر اور لیڈر کے خلاف بغاوت کر دو اور اٹھاؤ ڈنڈے اور جا کے کور کمانڈر کا گھر جلا دو. یہ کوئی ملک نہیں اجازت دیتا اور یہ ناقابل معافی جرائم ہے. اور یہ آپ یو کانٹ گیٹ اوے ود اٹ کہ یہ کہیں کہ نہیں میں نے تو وہ کیا تھا تو وہ یہ ہوا تھا. یو آر ریسپانسیبل. دیئرفور میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں, ہم کسی کی ذات کے اوپر کوئی کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتے, اور جو ہمارے فوجی لیڈروں یا سیاسی لیڈروں یا دوسروں کے ذات کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ہم اسی لینگویج کے اندر ان کے خلاف یہ بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن قوم کو یہ ایک انصاف کرنا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ جب اپنے ایک اتنی بڑی فوج
सो वेल रिप्यूटेड, जो कुर्बानियां देने वाले हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के फ्लैग को ऊपर रखा हुआ है, अगर उसकी क्यादत को आप निशाना बनाएंगे और पर्सनलाइज्ड अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करेंगे, और जो तो दैट मीन्स कि आप उस दरख्त के तने को काट रहे हैं जिसकी शाखों के ऊपर आपके आशियाने आपने। तो देयरफॉर इसके साथ मैं ये कंक्लूड करता हूं, आपके फ्यू क्वेश्चंस हम ले। फॉरवर्टी मान टीवी, मेरा सबसे पहले तो ये है कि जो अजीज अवान साहब गालिब जो सुनने में आया है, इन्होंने एक मुतालबा किया है कि 9 मई के हवाले से बानी पीटीआई को सजा दी जाए। तो आप बहैसियत एक सोसाइटी के प्रेसिडेंट होने के नाते आप डायरेक्ट सजा का मुतालबा करते हैं या फेयर ट्रायल का? और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि हम जो पाकिस्तान, यानी कि ऐसा किरदार अदा करना चाहिए सियासतदानों को, पाकिस्तान आर्मी को, कि वो मिल के रहें और जो एक दूसरे के साथ चप्पलिश को खत्म करें। तो क्या बहैसियत आप एक सोसाइटी के प्रेसिडेंट आर्मी से रिलेटेड हैं, आप कोई किरदार अदा करने जा रहे हैं या नहीं? ओके, बिस्मिल्लाह। देखिए, पॉइंट ये है कि जो 9 मई के मसला है उस पर ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह सकते कि फलाने को कैद करें और ये भी कहें कि 10 साल दे दे या सजाए मौत दे दे, ये हम नहीं कह सकते। ये आप जो दूसरी बात कह रहे हैं उसका मतलब भी, अवान साहब का भी मतलब ये था कि जब हम कहते हैं सजा होनी चाहिए तो दैट मीन्स कि एक लीगल प्रोसेस के ऊपर जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है और जिसके आपके पास विटनेसेस मौजूद है, ये अदालतों का काम है कि किसको कितनी सजा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जुर्म बड़ा घिनौना था कि जब आपने कोर कमांडर के दफ्तर पे हमला किया, सजाएं अदालतों के थ्रू होंगी। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि हमारा रोल, देखिए हम हाजिर हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती हैं और हमसे आपस में ये इनका जो हुआ है उसके अंदर अपने तौर पे हम रोल अदा, अब मैं एक अदना पॉलिटिकल कारकुन के हिसाब से भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इन सारे लोगों से ताल्लुक वास्ता भी है, हम अपील कर सकते हैं इस फोरम से इन सब को कि पाकिस्तान की सलामती जो है उसका जो सारा दारोमदार है वो नेशनल यूनिटी में। हम वी कैन एग्री टू डिसएग्री। मेरा एक व्यू पॉइंट है, आप खड़े होकर कह सकते हैं जन साहब नहीं, आपकी इस बात से मैं एग्री नहीं करता। मैं बिस्मिल्लाह करूंगा कि आप अपना आर्गुमेंट दें और अंदर मेरे अंदर जरा बराबर की अगर ग्रेस है तो अगर आपका पॉइंट वैलिड है तो मैं कहूंगा आई एम सॉरी, आपने जो बात की है ये मेरे ज़हन में नहीं थी। ये कल्चर अभी खत्म होता जा रहा है। मैं कहता हूं मैंने जो कहा मैं हर्फ कुल हूं, मैं ही पाकिस्तान हूं, मैंने ये कहा, नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। आप देखें कि कब्रिस्तान भरा हुआ है इंडिस्पेंसिबल जो लोगों के साथ। तो इसलिए हम अपना रोल अदा करते हैं, हम हम्बल लोग हैं, हम इज्जत की बात करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब हमारे ऊपर अटैक हो, जैसे अफगानिस्तान से टेररिज्म का अटैक हो रहा है, हम जंग अफगानिस्तान से तो नहीं चाहते लेकिन हम उसका जवाब देंगे। इसी तरह ये जो पॉलिटिकल लोग आपस में लगे रहे ना तो वो और बात है, उनको भी हदूदों कयूद में रहना चाहिए, पर्सनल अटैक नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये अटैक हो रहा है आर्म फोर्सेस की लीडरशिप के ऊपर और आर्म फोर्सेस के ऊपर, और मेरे ख्याल में ये गाली है पूरी कौम के लिए कि हम अपने लीडर को, जिसको हमने फील्ड मार्शल इसलिए नहीं बनाया कि वो खुद मार्शल लॉ लगा हुआ है तो उन्होंने फील्ड मार्शल बना लिया, उनकी कारकर्दगी के ऊपर पार्लियामेंट ने उनको यह ओहदा दे दिया, तो हमें वो ऑनर करना है। तो उनके ऊपर अगर आप कीचड़ उछालेंगे तो आप अपने पॉलिटिकल जो मोटिव्स हैं उनको आगे इसका मतलब लेके